بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ٹوٹا ہوا ڈرون، ایک غریب شخص کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور پھر اللہ تعالیٰ کا بلاوا، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ داستان صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ اس یقین کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی غربت، کوئی مجبوری اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ کہانی ہے افریقہ کے ملک گھانا کی، گھانا کے ایک انتہائی پسماندہ، مفلس اور شہر سے دور دراز گاؤں کی، جہاں نہ بڑی سڑکیں تھیں، نہ سہولیات اور نہ ہی خواب پورے کرنے کے وسائل۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ دل، غریب مگر ایمان سے بھرپور شخص رہتا تھا جس کا نام تھا الحسن عبداللہ۔ الحسن عبداللہ کی زندگی بھی لاکھوں غریب مسلمانوں جیسی تھی۔ دن بھر کی محنت، 2 وقت کی روٹی اور دل میں ایک حسرت، ایک خاموش سی دعا کہ کاش ایک دن اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، کاش ایک دن خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن وسائل کبھی بھی نہیں تھے، نہ پیسے، نہ جان پہچان اور نہ ہی کوئی امید۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کسی ترکش نیوز ایجنسی کا ایک ڈرون کیمرہ جو رپورٹنگ کے دوران اڑ رہا تھا، اچانک کنٹرول سے باہر ہو کر الحسن عبداللہ کے گھر کے صحن میں آ گرا۔ یہ محض ایک حادثہ لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ تھا۔ کچھ دیر بعد ترک صحافی اس ڈرون کو تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں اور پھر الحسن کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سادہ لباس میں وہ ڈرون ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی صحافیوں نے ڈرون کے بارے میں پوچھا تو الحسن عبداللہ نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ مگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ کہا کہ کیا تمہارے پاس اس سے بھی بڑا ڈرون نہیں کہ جو مجھے حج پر لے جائے؟ یہ جملہ نہ کوئی شکایت تھا، نہ کوئی مطالبہ، یہ تو بس دل کی آواز تھی۔ صحافیوں نے یہ لمحہ ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پر ایک مختصر سی سٹوری لگا دی۔ ناظرین، پھر کیا تھا؟ یہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی۔ ترکی، افریقہ، عرب دنیا، ہر طرف سے یہ سادہ سا جملہ لوگوں کے دلوں کو چھونے لگا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ معاملہ اتنا بڑا کہ ترکش حکومت تک یہ بات پہنچ گئی۔ عام شہری، بزنس کمیونٹی، مخیر حضرات سب اس بابا جی کو تلاش کرنے لگے۔ آخرکار پولیس افسران نے گھانا کے اس دور دراز گاؤں سے الحسن عبداللہ کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ترک حکومت نے اعلان کیا کہ الحسن عبداللہ کے تمام اخراجات ترک حکومت برداشت کرے گی، ویزا، سفر، رہائش، سب کچھ۔ وہ غریب شخص جس نے کبھی ہوائی جہاز بھی نہیں دیکھا تھا، آج اللہ کے گھر کا مہمان بننے جا رہا تھا۔ دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بابا جی احرام میں ملبوس مناسک حج ادا کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تیار کھڑے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ جب اللہ نے وسیلہ بنانا ہو تو وہ کسی ڈرون کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، کتنے غریب ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں۔ جب بلاوا آ جاتا ہے تو غریبی آڑے نہیں آتی۔ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ بس کن فرماتا ہے اور پوری کائنات فیکون کے نظارے بکھیر دیتی ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ دل میں سچا یقین اور زبان پر سچی دعا ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔